وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی بندہ نفل پڑھ سکتا ہے؟ دو چار کتنے؟ محترم بھائی، عصر کے بعد سبب والی نماز پڑھنا جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب تک سورج زرد نہ ہو تب تک بندہ کوئی نفل نماز پڑھ سکتا ہے، دو باتیں۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مارنا، عجیب بعض روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے رجوع بھی کر لیا تھا جی۔ پانچویں بات، حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی، انہوں نے کہا کہ عمر کو وہم ہو گیا، جب ان کو پتا چلا نا کہ عمر عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے والوں کو مارتا ہے، سختی کرتا ہے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا عمر کو وہم ہوا ہے جی، یعنی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کے اس فعل کی تردید سمجھو کا دی زبردست انداز میں جی۔ پھر چھٹے نمبر پر بس خلاصتاً یہ یاد رکھیں کہ میں نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کے حوالے سے 2 رکعت یہ تفصیلی جواب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیا ہے، تو میرا وہ جواب اگر آپ کو ایڈمن صاحب سے مل جائے وہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی والی دعا یہ پڑھنا یا کون سی دعا پڑھنا افضل ہے؟ یہ 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی یہ پڑھنا یہ افضل ہے، کیونکہ یہ سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح اور درست ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر آتی ہے۔ جو یہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی والی، یہ 2 سجدوں کے درمیان خاص کر کے پڑھنے کے متعلق جو آتا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ مطلقاً نماز کے اندر یہ دعا پڑھنے کا ذکر صحیح مسلم کے اندر جو آتا ہے تو وہ ہے مطلق نماز کے اندر پڑھنے کا ذکر، تو اسی روایت کی بنیاد پر بعض محققین نے جو ہے اس کو حسن کہا ہے، تو کہا ہے کہ یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ مطلق نماز کے اندر ہے، وہ 2 سجدوں کے درمیان اس سے استدلال کر لیں، یا تشہد کے اندر جو دعاؤں کا محل ہوتا ہے اس جگہ پڑھ لیں جی، وہ بھی درست ہے۔ باقی 2 سجدوں کے درمیان افضل جو ہے وہ ربی اغفر لی کا پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔